السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے اسٹوڈنٹ۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہماری دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری دینی تعلیم کا سٹارٹ بھی آج ہم کرنے والے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہماری خاصہ کلاس جو ہوتی ہے، جو لوگ مینس کے جامعہ میں پڑھتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ خاصہ جو ہے وہ ہماری فرسٹ سیکنڈ جو ہوتی ہے اس کی کلاس ہوتی ہے، وہ بھی مدرسے کے حوالے سے۔ عامہ جو ہوتی ہے ہماری 9th اور 10th کی کلاس ہوتی ہے، جو ہم مدرسے کے حوالے سے اس کو مینس کہ ہم لرن کرتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم خاصہ کا جو ہمارا پارٹ ہے پہلا، آج ہم اس کی جو احسن التجوید، یہاں پر احسن التجوید اور قرآن کو ملا کر ایک بک بنتی ہے۔ قرآن کی تقریباً 3 صورتیں جو ہیں مینس کہ سورۃ الانعام، اعراف اور مائدہ جو ہے، یہ 3 سورۃ المائدہ، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام، یہ 3 صورتیں جو ہیں ان کا ترجمہ ملا کر ساتھ میں تجوید کی جو یہ بک ہے اس کو ملا کر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بک بنتی ہے۔ تو چلیے آج کی جو ہماری خاصہ کے حوالے سے جس طریقے سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ما قرآن ترجمہ، احسن تجوید کی جو بک ہے وہ ہم قرآن ترجمہ مینس کہ سورۃ المائدہ، انعام اور اعراف کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے۔ تو چلیے فرسٹ آف آل آج میں آپ کے ساتھ سٹارٹ کرنے والی ہوں قرآن کے حوالے سے۔ اگر خاصہ کی کلاس نہ بھی ہو تو جو انسان مینس کہ قرآن سیکھتا ہے اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے تجوید۔ تجوید کو سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ اس کلاس میں ہو یا نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس آ رہے ہیں یہاں پر کچھ ایسی حرکات آ رہی ہیں، وہ بھی ہماری قرآن پاک کے حوالے سے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہمارے پاس حرکات ہیں ان میں سے تقریباً جو ہمارے پاس 20 حرکات آتی ہیں، فرسٹ آف آل ہم وہ پہلے لرن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے حرکت۔ حرکت کا جو معنی ہے مینس کہ وہ ہے زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ کو یہاں پر واضح نظر آ رہا ہوگا کہ زیر مینس کہ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ متحرک، حرکت والا یعنی وہ حرف جس پر زبر، زیر یا پیش ہو۔ اگلا ہے سکون، جزم کو کہتے ہیں۔ ساکن، سکون والا یعنی وہ حرف جس پر سکون یعنی جزم ہو۔ آگے ہے تشدید، کسی حرف کو 2 مرتبہ اس طرح پڑھنا کہ ایک مرتبہ ساکن اور دوسری مرتبہ متحرک حرف کی آواز نکلے، جیسے سما اور انا۔ ان دونوں مثالوں میں پہلے میم اور نون ساکن کی آواز نکلی پھر متحرک کی۔ اگلا ہے مشدد، تشدید والا یعنی وہ حرف جس پر تشدید ہو۔ آگے ہے فتحہ، فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو کہتے ہیں۔ مفتوح، فتحہ والا یعنی وہ حرف جس پر فتحہ یعنی زبر ہو۔ آگے ہے ضمہ، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ مضموم، ضمہ والا یعنی وہ حرف جس پر ضمہ یعنی پیش ہو۔ اس سے آگے ہے کسرہ، کسرہ جو ہے وہ زیر کو کہتے ہیں۔ مکسور، کسرہ والا یعنی وہ حرف جس کے نیچے کسرہ ہو یعنی زیر ہو۔ آگے ہے تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بھی نون ہے مگر نون رسمی، جو حرف کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں اور نون تنوین میں یہ فرق ہے کہ تنوین کا نون بجز اس صورت کہ دوسرے ساکن حرف سے ملے ہمیشہ ساکن رہتا ہے، جیسے علیم، علیمتن، علیمن، اور ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، شروع اور درمیان میں نہیں آتا، صرف اسم کے آخر میں آتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے کہ فعل اور حرف میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، صرف پڑھا جاتا ہے، حرف کی شکل میں لکھا نہیں جاتا، بلکہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش اور 2 زیر اور 2 پیش کی صورت میں اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، جس کو علامت تنوین کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم کون سا مینس کے پوائنٹ پڑھ رہے تھے؟ جو ہمارے پاس تنوین ہے، تنوین کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ اچھا جی، آگے تنوین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس جگہ زبر کی تنوین ہو وہاں 2 زبر، جس جگہ 2 زیر کی تنوین ہو وہاں 2 زیر، اور جس جگہ پیش کی تنوین ہو وہاں 2 پیش لکھے جاتے ہیں، اور بجائے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کے ایک نون ساکن پڑھا جاتا ہے، مثلا با نون زبر، اچھا جی، اور با 2 زبر، دونوں کے آخر میں نون ساکن ہی کی آواز نکلی۔ اور جب تنوین کے بعد کوئی ساکن حرف آتا ہے تو چونکہ عربی میں اجتماع ساکنین یعنی 2 ساکن کا جمع ہونا جائز نہیں، اس لیے تنوین کے اس نون ساکن کو عربی کے قاعدے سے زیر دے کر اس کے نون مکسور کے دوسرے ساکن حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے لمزاتن، نلدی وغیرہ۔ آگے ہے منون، اس حرف کو کہتے ہیں جس پر تنوین ہو۔ نون رسمی، اس ہر حالت میں متحرک اور ساکن دونوں ہو سکتا ہے۔ جو نون رسمی ہوتا ہے وہ ہر حالت میں متحرک اور ساکن ہو سکتا ہے، کلمے کے شروع میں بھی آتا ہے اور درمیان اور آخر میں بھی آتا ہے۔
اسم فعل اور حرف سب میں آتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے اور حرف کی شکل میں لکھا بھی جاتا ہے۔ تجوید ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے مع جمیع صفات ادا کرنا، لحن غلطی کرنا، غلط پڑھنا۔ استعاذہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ تعوذ اور تسمیہ جیسے ہوتا ہے، یہاں پر مینس کے تجوید کے لحاظ سے اس کو بولتے ہیں استعاذہ، مینس کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، مخرج جس جگہ سے حرف نکلے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ آج ہم وہیں تک یاد کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آج سب سے پہلے 20 ڈیفینیشن جو ہیں اس ویڈیو میں ہم لرن کرنے والے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو یہیں تک اختتام تک پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔